میں چاہوں گا کہ اس نئے سال پر تمہیں حسینیت کا ایک معجزہ دکھلاؤں. دیکھو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، مغرب اور مشرق. اگر تاریخ تہذیب انسانی اٹھا کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں مشرق میں پیدا ہوئی. انسان کی جو تہذیب ہے نا، جو معاشرت، جو روایت ہے، وہ روایت سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئی؟ مشرق میں پیدا ہوئی. موہنجودارو مشرق میں، ٹیکسلا مشرق میں، گندھارا مشرق میں، ہندوستان کے آثار قدیمہ مشرق میں، اہرام مصر مشرق میں، بابل کی تہذیب مشرق میں، نینوا کی تہذیب مشرق میں. دیکھ رہے ہو کتنی عجیب و غریب تہذیبیں گزری. اچھا، قوم عاد مشرق میں گزری، قوم سمود مشرق میں گزری، قوم سبا یمن والی مشرق میں گزری. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے، یہ جو تہذیبیں میں نے گنائی نا، اہرام مصر مشرق میں، مصر کی تہذیب یاد ہے نا؟ اچھا، تو صدیوں تک وہ بستیاں بسی رہی، صدیوں تک شہر بسے رہے، وہ قومیں صدیوں تک حکومتیں کرتی رہیں. لیکن آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ صدیوں کے بسے ہوئے شہر کھنڈر بن گئے یا نہیں؟ بھائی پہنچنے کی کوشش کرو. آج پیغام دینا چاہ رہا ہوں. بھائی کہتے ہیں کہ 1000 سال کی تہذیب تھی فرعونوں کی، آج سوائے اہرام مصر کے کچھ باقی ہے؟ کھنڈر ہے جنہیں انسان تفریحاً دیکھنے جاتا ہے. تو 1000 سال کے بسے بسائے شہر ختم ہو گئے. 2000 سال کی پرانی تہذیبیں، یمن اور سبا کی تہذیبیں ختم ہو گئی. تو یہ انسانی تہذیبیں ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی نہ تاریخ میں ہے نہ مشاہدے میں. اور ایک بستی ایسی تھی جو 2 محرم کو بسی. خیموں کی بستی. ایک بستی ایسی بھی تھی کہ 2 محرم کو وہ بستی بسی اور 10 محرم کو بستی لوٹ لی گئی. اور آج تک یہ معجزہ، یہ حسین کا معجزہ ہے یا نہیں کہ آج تک وہ بستی زمین پہ بھی زندہ ہے، مومنین کے دلوں میں بھی زندہ ہے. ڈوب گیا چاند سن 1418 ہجری کا کل شب طلوع کر گیا، اور سورج سن 1417 ہجری کا کل شام کو ڈوب گیا نا. نئے سال کا آغاز ہو گیا. چاند تم نے بھی دیکھا ہوگا، چاند میں نے بھی دیکھا، 1418 ہجری کا چاند، پہلی رات کا چاند تم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. لیکن کبھی تم نے غور کیا؟ اب دیکھو میں مقطع سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نفسیات کی بات ہے کہ حسین کی پیدائش کے بعد اس چاند کو کبھی زہرا نے بھی تو دیکھا ہوگا نا. حسین کی پیدائش کے بعد، کربلا کا واقعہ سننے کے بعد باپ سے کبھی زہرا نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ محرم کا یہ چاند نکلے گا لیکن میرا چاند گہن میں چلا جائے گا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شہزادی کی حسرتوں کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں. بھائی زینب کو پہچانتے ہو نا؟ کربلا سے پہلے بھی زینب نے چاند دیکھا ہوگا، کربلا کے بعد بھی شہزادی نے چاند دیکھا ہوگا، لیکن کیفیتیں بدل گئی ہوں گی. اچھا، تو آج تک رسم دنیا ہے کہ جب چاند دیکھو تو دعا مانگو. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیمار بیٹی جسے مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے، جب اس نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو کس قسم کی دعا مانگی ہوگی. شاید کہا ہو پروردگار میرے مسافروں کی خیر ہو.
یہ چاند رباب نے بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ سید سجاد جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو امامے کو اتار کر دیا کرتے تھے۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، مجھے آگے جانا ہے۔ سید سجاد محرم کا چاند دیکھ کر اپنے امامے کو اتار کے رکھ دیا کرتے تھے۔ علی ابن موسیٰ رضا محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ننگے پاؤں چلتے تھے راستوں میں۔ اور جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ فرزند رسول محرم کے لیے اتنا اہتمام، تو رو کر کہنے لگے اگر کسی کا کوئی شخص گم ہو جائے تو وہ پوری زندگی اسے تلاش کرتا ہے۔ ارے مجھ سے کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے 18 جوانان ولی حاکم شہید کیے گئے۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے؟ بھائی ہم سے سوال ہے، کب تک رو گے؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے اور عجیب مسئلہ ہے، جس مسئلے تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھائی دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے؟ تو میں نے ہمیشہ کہا، سنو میری پالیسی سنو، میں نے ہمیشہ کہا ہمیں رونے دو۔ تم پوچھ رہے ہو کب تک رو گے؟ ہمیں رونے دو، تمہاری بقا ہمارے رونے میں ہے۔ ہمیں رونے دو، اگر ہم چپ ہو گئے تو تم رو گے۔ یہ رونا علامت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے۔ رونا شعار زندگی ہے، رونا تہذیب غم ہے، رونا معیار انسانیت ہے۔ بھائی سننا، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا اپنے سننے والوں کو۔ یہ رونا حسین پر نہیں ہے، حسین کی مصیبتوں پہ۔ جملہ یاد آیا؟ میرے مولا نے کہا تھا انا قتیل الابرہ۔ جملے کا ترجمہ سنو گے؟ انا قتیل الابرہ، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا۔ اس جملے کی کچھ تھا سمجھ میں آئی؟ انا قتیل الابرہ، مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ بھائی میرا مولا عاشور کے دن کبھی عباس کی لاش پہ رویا، کبھی اکبر کی لاش پہ رویا، کبھی اول محمد کی لاش پہ رویا، کبھی ششماہے کو دفن کرتے ہوئے رویا۔ تو یہ رونا حسینیت کی یاد ہے، اور یہ وہ حسینیت ہے کہ اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو نہ انسان سمجھ میں آتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ اگر حسین ابن علی عاشور کے دن کربلا کو برپا نہ کرتے تو نہ انسانیت سمجھ میں آتی، نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ قرآن کو بچایا حسین نے، انسانیت کا تعارف کرایا حسین نے۔ بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، میرے سننے والوں کے ذہن میں موضوع ہوگا انسان معاصر اور قرآن۔ اور میں نے اس موضوع کے لیے 30ویں پارے کی انتہائی مشہور و معروف سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا میرا سننے والا ہے جس کے ذہن میں سورہ پہلے سے موجود نہ ہو؟ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ قسم ہے، اور قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے، تو قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو اس چھوٹے سے سورے میں انسانوں کے 2 گروہ بتائے گئے۔ دیکھو تمہیدیں استوار کر رہا ہوں، اور ان تمہیدوں سے مجھے مستقبل میں کام لینا ہے۔ اس چھوٹے سے سورے میں 3 آیتوں کے سورے میں انسانوں کے 2 گروہ بتلائے گئے۔ ایک وہ جو خسارے میں ہیں، دوسرے وہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک؟ پھر سننا، 2 گروہ ہیں انسانوں کے۔ ایک گروہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ دوسرا گروہ نفع میں ہے، فائدے میں ہے، خسارے سے بچا ہوا ہے۔ یہی ہے نا؟ اچھا، اگر یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی
تو میں سمجھوں گا کہ اس سورے کا میسج میں نے کنوے کر دیا. بڑا عجیب و غریب میسج ہے. اللہ نے کہا کیا؟ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو مومن ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہی تو کہا ہے نا. یعنی پوری انسانیت کو بنیادی طور پر اللہ نے کہا کہ نقصان میں ہے اور کچھ لوگوں کو الگ کر لیا. یہی ہے نا. اچھا، آپ نے ساری دنیا کے اگر قواعد دیکھے ہوں تو ساری دنیا کے قواعد میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اصول اگر پہنچ گیا میری محنت سوارت ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک قانون سے کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو جو قانون پہ عمل کر رہی ہوتی ہے وہ اکثریت ہوتی ہے، جو نکالے جاتے ہیں وہ اقلیت ہوتی ہے. میں مثال دوں گا تاکہ میرے سننے والوں تک بات پہنچ جائے. سب آ گئے مگر فلاں نہیں آیا. تو سب اکثریت ہیں مگر فلاں اقلیت ہے. تو اکثریت میں سے اقلیت کو نکالا جاتا ہے. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. بھائی سارے شہر میں بجلی تھی مگر فلاں محلے میں نہیں تھی. تو بیشتر محلوں میں تھی اور جن محلوں میں نہیں تھی ان کو آپ نے کم محلوں کو نکال لیا. اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے کہ اقلیت کو اکثریت میں سے نکالا جائے. پروردگار نے یہی کام کیا ہے اس سورے میں. والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ ساری اکثریت خسارے میں ہے سوائے مومنین کے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے تو کب تک اکثریت پہ ناز کرتے رہو گے؟ مجھے نہیں معلوم، بھائی قرآن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا سمجھ کے دنیا اکثریت پہ ناز کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت خسارے میں. اور کس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہے؟ زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی خسارے میں ہے. بھائی سننا، زمانے کو گواہ قرار دے دیا. نوح کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو قرآن میں، ما آمن معہ الا قلیل، ما آمن معہ الا قلیل. نہیں ایمان لائے نوح پر مگر قلیل افراد. ٹھیک ہے نا. ابراہیم کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو، انہن اضللن کثیرا من الناس. ابراہیم نے کہا ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے. تو نوح کے زمانے میں قلیل مومن، ابراہیم کے زمانے میں قلیل مومن، کثیر گمراہ. بھئی یہی تو ہے نا. اچھا، موسیٰ کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو. موسیٰ 40-30 دن کا کہہ کے گئے تھے. 40 دن طور پہ رہے اور اس دوران میں گوسالے کی پوجا ہو گئی یا نہیں؟ بھائی توجہ رکھنا. اکثریت قوم موسیٰ کی گمراہ ہو گئی. وہ یہودی تھا جو 40 دن ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکا. یہ مومن ہے جو 1500 سال سے ایک ہادی کی غیبت پہ ایمان رکھتے ہیں. اپنے ہادی کی غیبت پہ ایمان رکھتا ہوں اور مجھے اپنے عقیدے پہ شرمندگی نہیں ہے. مجھے اپنے عقیدے پہ شرمندگی نہیں ہے. بات کو آگے لے جا رہا ہوں لیکن ذہن میں یہ جملے رہے اس لیے کہ میری تقریر کی پالیسی ہے یہ جملے. اکثریت دور نوح میں گمراہ، اکثریت دور ابراہیم میں گمراہ، دور موسیٰ میں اکثریت گمراہ،
دور عیسیٰ میں اکثریت گمراہ، بھائی اکثریت گمراہ رہی، یہ ہے انسان کا ماضی۔ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور اب میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اور اگر وہ پہنچ گئی تو قرآن کا ایک پیغام تم تک پہنچ گیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ ماضی میں اکثریت انسان کی گمراہ۔ ٹھیک، کوئی دور ایسا نہیں ہے انسانیت کا جب گمراہوں کی اکثریت نہ رہی ہو۔ اچھا، کچھ چھوٹا سا ایک دور آیا تھا کہ جب اچھے لوگ اکثریت میں تھے، اور میرے سننے والوں کے ذہن میں وہ دور محفوظ ہوگا۔ آدم، حوا، حابیل، قابیل، یعنی 1/4 ظلم تھا۔ ظلم چوتھائی تھا اور عدل 3 حصے تھا۔ اس کے علاوہ پوری تاریخ انسانیت میں کہیں عادل کو اکثریت نہیں ہوئی، کبھی ہدایت کو اکثریت نہیں ملی، ہمیشہ اکثریت ظلم کو ملی، ہمیشہ اکثریت گمراہی کو ملی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آیا سننا، یہ ہے انسان کا ماضی، یہ انسان معاصر اور قرآن عنوان ذہن میں رہے، یہ ہے انسان کا ماضی کہ ہمیشہ انسان اکثریت میں گمراہ رہا اور اقلیت میں ہدایت یافتہ رہا۔ اور اب ایک آیت سنو اور جا کے دیکھنا قرآن مجید میں، سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے کی انتہائی مشہور آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ آیت کا نام ہے آیت استخلاف۔ سننا، خلافت کی آیت، آیت استخلاف، خلافت کی آیت، بڑی مشہور آیت ہے اور بڑا ناز ہے مسلمانوں کو اس آیت پر۔ وہ آیت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت کا نام کیا ہے؟ آیت استخلاف۔ اچھا، اب یہ تو نام عربی ہو گیا نا، آسان اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ خلافت کی آیت، آیت استخلاف، خلافت کی آیت۔ ترجمہ کروں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو ماضی میں ایمان لا چکے اور ماضی میں عمل صالح کر چکے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان ماضی والوں کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ بھائی بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، ترجمہ پھر سننا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ماضی میں ایمان لا چکے، جو ماضی میں عمل صالح کر چکے، اللہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماضی کا انسان مستقبل میں خلیفہ بن جائے؟ بھائی عمریں تو طویل نہیں ہے نا۔ پہنچ رہی ہے بات، پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک؟ بھائی عمریں تو طویل نہیں ہیں، عمریں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ماضی کا مومن ہے، جو ماضی کا مومن ہے، اسے مستقبل میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو بس ایک ہی صورت ہے کہ اتنی طویل عمر دے دے۔ دیکھو آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر سے کوئی حدیث لے کے نہیں آیا، اپنے گھر سے حدیث نہیں لایا، آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ماضی کے مومن کو، ماضی کے عمل صالح کرنے والے کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ اچھا، تو کیا مدینے کا بنائے گا؟ کیا مدینے کا خلیفہ بنائے گا؟ وعد اللہ، بھائی سننا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، مدینے کا خلیفہ نہیں بنائے گا، پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ پچھلی قوموں میں داؤد جیسے نبیوں کو خلیفہ بنا چکا ہے، پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا، مدینے کا نہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ،
دینہم الذی ارتضی لہم. اور سنو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ماضی کے انسان کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا تو اس کے دین مرتضی کو زمین میں نافذ کرے گا. اس کے پسندیدہ دین کو زمین میں نافذ کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور انسانوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی نا, اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی تو اب خوف نہیں ہوگا, اب امن ہوگا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. لوگ بس میری عبادت کریں گے اور لوگ شرک نہیں کریں گے. فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ